اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم۔ آج کی یہ بابرکت رات بڑی ہی فضیلتوں والی، بڑی ہی شانوں والی، رفعتوں والی، جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں رب کائنات اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور بندوں کے قریب آ کر ندا دیتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر بارہا مرتبہ طلوع فجر تک جو ہے وہ پکارتا رہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے کچھ مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے کچھ اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں اور اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لوں۔ وہ کوئی اور رات نہیں ہے، وہ آج کی یہ شب، ماہ شعبان المعظم کی نصف شب، جس کو ہم اور آپ جو ہے وہ شب برات کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اسلام کے اندر نسبت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نسبت ہے تو سب کچھ ہے، نسبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی ماہ شعبان المعظم کی جو نسبت ہے وہ بھی کوئی عام نسبت نہیں ہے، بلکہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو ہے وہ نسبت ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ آپ بازار جاتے ہیں، بازار سے ایک کپڑا خرید کر لاتے ہیں، اس کپڑے کو آپ گھر میں لاتے ہیں اور گھر میں لا کر اس کپڑے کے آپ دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ ایک ٹکڑے کو آپ قرآن کے ساتھ لگا دیتے ہیں، قرآن کا غلاف بنا دیتے ہیں، اور دوسرے ٹکڑے کو جو بچ جاتا ہے اس کو جوتے کا جھاڑ بنا دیتے ہیں۔ قبل اس سے کہ وہ جب سے دو ٹکڑے نہیں ہوا تھا، دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوا تھا، اس وقت آپ کی نظر میں اس کا معیار ایک تھا، اس کی کوالٹی ایک تھی، اس کی قدر و قیمت ایک تھی، لیکن جیسے ہی آپ نے اسے گھر میں استعمال کرنے کے لیے لائے، اس کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ ایک ٹکڑے کو قرآن کے ساتھ لگا دیا اور دوسرے ٹکڑے کو جوتے کے ساتھ لگا دیا۔ ارے ایک ٹکڑے کو ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اور دوسرے ٹکڑے کو ہاتھ لگانے کے لیے پہلے باوضو ہونا پڑتا ہے۔ تو ایک کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی اور دوسرے کی نسبت جوتے کے ساتھ ہو گئی۔ تو اس ماہ شعبان المعظم کی جو نسبت ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، وہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ دوستان محترم،
آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. کس کا؟ میرا مہینہ ہے. اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور حضور نے فرمایا کہ ماہ رجب اور ماہ رمضان کا جو درمیانی مہینہ ہے، اس میں رب کائنات کی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہیں. سارے کے سارے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور 300 رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. اور اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے کچھ مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، خود روایت کرتی ہیں اس حدیث پاک کو. بعض لوگ یہ اس شب کو بھی ایک بڑا عجیب سا یعنی کہ موضوع لیتے ہیں کہ اس کا کوئی قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج آپ کو احادیث کی روشنی میں جو ہے، یہ روایات کی روشنی میں ثابت کر کے جاؤں گا کہ قرآن اور حدیث میں اللہ رب العزت نے اس رات کی کتنی فضیلت اور مقام اور مرتبہ جو ہے وہ رکھا ہے. 10 احادیث آتی ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کی یہی وہ رات تھی کہ میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر خواب پہ تشریف فرما نہیں ہیں. میں پریشان ہوئی اور اٹھ کر حضور کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہوں، ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہوں، حتیٰ کہ میں حضور کو جنت البقیع میں پاتی ہوں. اور حضور وہاں پہ جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، شہداء کے لیے، تمام مسلمین کے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ کر رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو دیکھا تو حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ کیسے آنا ہوا؟ کیا آپ یہ تصور کر کے لائی ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول آپ سے ناانصافی کرنے والا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سوچا، میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ آج کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں. تو حضور مسکرائے، فرمایا نہیں، اللہ اور اس کا رسول اے عائشہ تجھ سے ناانصافی نہیں کرنے والا. اور تجھے خبر ہے کہ آج کی کون سی رات ہے؟ اس رات میں جنت البقیع میں دعائے مغفرت اور بخشش سب امتی کے لیے مانگ رہا ہوں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ آج کی وہ کون سی رات ہے. تو حضور نے پھر آج کی اس رات کی جو ہے شب کی فضیلت اور برکت اور اہمیت اور قدر و قیمت جو ہے وہ بتائی. اور میں آج کی یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور اپنی شان کے لائق جو ہے آسمان دنیا پہ آ کر فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے کچھ مانگنے والا، میں اسے آج کی شب جو ہے وہ عطا کر دوں. کوئی ہے مجھ سے آج کی شب اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی آج کی شب جو ہے اس کی ساری بخشش اور مغفرت فرما دوں. کوئی ہے آج کی شب مجھ سے اپنی خالی جھولیاں پھیلانے والا، میں اس کی خالی جھولیاں جو ہے وہ مالا مال فرما دوں. کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اپنی کامل بخشش اور مغفرت طلب کرنے والا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آج کی شب کی برکت سے جو ہے اس کی بخشش فرما دیا کرتا ہوں. اور حضور نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت، حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جو ہے تمام گناہگار لوگوں کو جو ہے وہ بخش کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دیتا ہے اور سب کی جو ہے وہ کامل بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. تو وہ کوئی اور شب نہیں ہے، وہ آج کی یہ شب ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. اور برأ یبرأ بروءً کا معنی ہے نجات پانا. کیا پانا؟ نجات پانا، گناہوں سے نجات پانا، عیبوں سے نجات پانا، برے کاموں سے نجات پا کر اللہ کے حضور
بخشش والا اس طرح ہو جاتا ہے کہ گویا اس کی ماں نے اسے ابھی جو ہے وہ جنم دیا ہو، اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ دوستان محترم، یہ وہ شب ہے کہ جس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے اور نظر کرم فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اس شب سے لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں، اس شب کی لوگ اہمیت و قدر و قیمت سے جو ہے وہ غافل ہیں اور سست ہیں، انہیں کوئی خبر نہیں کہ اس شب کی جو ہے وہ کیا قدر و قیمت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا شان ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس شب کو رب کائنات تمام مسلمین اور مومنات اور مومنین کی بخشش فرما دیا کرتا ہے سوائے دو اشخاص کے، ان کی بخشش نہیں فرماتا بلکہ رب کائنات باقی سب کی جو ہے وہ بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ وہ دو اشخاص کون سے ہیں؟ وہ دو اشخاص، ایک تو مشرک ہے، کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ مشرک ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ مانتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود اور الہ مانتا ہے، جو شرک کرتا ہے ذات الہی میں، ذات باری تعالیٰ میں جو شرک کرتا ہے، ایک تو اس کی جو ہے وہ بخشش اس شب کو نہیں ہوتی، اور دوسرا فرمایا قطع رحمی کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، اس کی بھی جو ہے وہ اس شب کو جو ہے وہ بخشش نہیں ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا اس شب سے لوگ جو ہے وہ غافل ہیں، جو اس شب کی اہمیت اور شان کو سمجھتے ہیں، وہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ سر بسجود کھڑے رہتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے پھر مجھ سے اجازت مانگی۔ کیا مانگی؟ اجازت مانگی کہ اے عائشہ، کیا آج کی شب مجھے اللہ کے حضور کھڑے ہونے اور قیام کرنے اور رکوع کرنے اور سجدہ کرنے، اللہ کے حضور کی بارگاہ میں عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ تو آپ مسکرائیں، آپ نے فرمایا کیوں نہیں، جب اللہ بخشنے پہ آیا ہوا ہو اور اللہ اپنی اتنی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ فرما رہا ہو تو میں کون ہوتی ہوں آپ کو روکنے والی؟ تو سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خدا کی عزت کی قسم حضور نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ کتنی؟ 2 رکعت نماز ادا کی۔ پہلی رکعت میں حضور نے قیام فرمایا، سورۃ فاتحہ کے بعد حضور نے مختصر سی تلاوت کی، چھوٹی سی سورت پڑھی اور حضور سجدے میں چلے گئے، قیام رکوع سجود سجدے میں چلے گئے۔ اتنا لمبا سجدہ کر دیا، اتنا لمبا سجدہ کر دیا کہ آدھی رات گزر گئی۔ آدھی جب رات گزر گئی، تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر کھڑے ہوئے، قیام کیا، اسی طرح پھر سورۃ فاتحہ پڑھی، مختصر سی سورت پڑھ کے پھر رکوع اور سجود میں چلے گئے، حتیٰ کہ طلوع فجر کے قریب وقت جا پہنچا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خدا کی عزت کی قسم میرے یہ گمان پیدا ہو گیا کہ کیا اللہ نہ کرے کہ کوئی وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ قفس انسی سے معاذ اللہ پرواز نہ کر گئی ہو۔ تو میں قریب ہوئی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا، میں نے تلووں مبارک کو میں نے جب چھوا تو حرکت ہوئی اور میں نے کان لگا کے حضور کے سجدے میں کان لگا کے آواز سنی، اور حضور کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امت کے لیے جو ہے وہ بخشش طلب کر رہے تھے، امت کے لیے مغفرت طلب کر رہے تھے، اور اللہ کے عذاب اور قہر سے نجات پانے کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ باری تعالیٰ تجھے اس آج کی شب کا واسطہ، اس بڑی رات کا واسطہ تجھے میری امت کو باری تعالیٰ بخش دے، معاف کر دے، میری سابقہ امت کو بھی بخش دے، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ میری امت میں آنے والے ہیں باری تعالیٰ تو انہیں معاف فرما دے، انہیں بخش دے۔ تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگلی صبح جب میں اٹھی تو حضور کے قریب ہوئی اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج تک آپ نے ایسا عمل نہیں کیا اور یہ الفاظ یہ دعا نہ مانگی سجدے میں؟ تو حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ یہ دعا آپ نے کیا یاد کر لی ہے؟ حضور خوش ہوئے
یاد کر لی ہے، تو حضور نے فرمایا اے عائشہ اس کو یاد بھی کر لو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، دوسروں کو بھی سکھا دو۔ دوستان محترم، یہ وہ شب ہے کہ جسے لوگ عام سمجھتے ہیں، اس سے باخبر نہیں ہیں، اس سے بے خبر ہیں، اس کی شانوں سے، اس کی فضیلتوں سے، اس کی رفعتوں سے۔ یہ وہ شب ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ شعبان المعظم کی نصف شب آتی ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت نزول آسمان سے نیچے اترتا ہے اور آسمان دنیا کے قریب آ جاتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے کچھ مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے کچھ طلب کرنے والا، میں اسے اس کی خالی جھولیاں بھر دوں۔ دوستان محترم، یہ کوئی اور رات نہیں ہے، یہ وہی رات ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں رب کائنات آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور دنیا پہ آ کر غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک جو ہے پکارتا رہتا ہے، ندا دیتا رہتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کر، فرشتوں کو گواہ بنا کر، اور فرشتے اللہ کے حضور پیش کرتے رہتے ہیں کہ مولا فلاں جگہ پہ فلاں تیرا بندہ تیری خشیت میں، تیری خشیت الہی میں، تیرے خوف سے جو ہے وہ تیری بارگاہ سے توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، گناہوں کی مغفرت طلب کر رہا ہے، تو مولا ان 5 شب میں جو ہے اللہ رب العزت جو معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات شب برات کی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ بولیے شب برات کی رات ہے، نصف شعبان المعظم کی رات ہے، اور ان 5 راتوں میں سے دوسری رات جو پیچھے گزر چکی ہے آج سے 17-18 دن پہلے، شب معراج کی رات، جس رات آپ آقا دو جہاں آسمان بالا پہ عالم لامکاں میں فکان قاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلی کی وسعتوں کو پا کر رب کے قریب ہوئے تھے۔ اس شب بھی اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ اور تیسری شب شب قدر کی رات ہے۔ کون سی رات؟ بولیے کون سی رات؟ شب قدر کی رات ہے۔ پہلی شب شب برات کی رات ہے، دوسری شب شب معراج کی رات ہے، اور تیسری شب شب قدر کی رات ہے، اور چوتھی شب ماہ رجب المرجب کی پہلی شب ہے، اور 5ویں شب جو ہے وہ دونوں عیدین کی چاند راتیں ہیں۔ دونوں عیدین کی، بولیے دونوں عیدین کی، عید الفطر کی چاند رات بھی اور عید الاضحیٰ کی بھی چاند رات کو رب کائنات آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے۔ دوستان محترم، جب رب جو ہے وہ بخشنے پہ آیا ہوا ہو اور رحمت کرنے پہ آیا ہوا ہو اور اس کی رحمت چھما چھم برس رہی ہو، اور حضور نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ عائشہ جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو اور ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوں، ہم بستر خواب پہ سو رہے ہوں، غفلت سے لیٹے ہوئے ہوں، تو کیا اللہ کی یہ شان ہمیں جب اس کی برس رہی ہو ہمیں یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوں اور اللہ جو ہے وہ بخشنے پہ آیا ہوا اور بندوں کے قریب آیا ہوا ہو؟ دوستان محترم، اس رات میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چند وظائف بتائے، اس رات کو کیسے گزارنا ہے، کیسے گزارنا ہے۔ حضور نے فرمایا جیسے ہی غروب آفتاب ہو، کیا ہو؟ غروب آفتاب ہو، مغرب کی نماز پڑھ کے آپ 100 مرتبہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اور 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھے، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھے،
اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 12 نوافل ہیں وہ پڑھیں، کہیں 8 لکھا ہے، بعض روایات میں 8 ہیں، بعض روایات میں 12 ہے، بعض روایات میں 6 ہیں، اور بعض روایات میں 100 بھی ہیں، کہ ساری رات حضور قیام کیا کرتے تھے۔ تو جو یہ بندہ پوری رات اس انداز سے، اس ڈھب سے گزارتا ہے اور صبح کو روزہ رکھتا ہے، اس شب کا روزہ رکھتا ہے، حضور نے فرمایا کل بروز قیامت جو ہے اس کی شفاعت ایک تو میں کروں گا، اور اس کے 100 سال کے پچھلے جو ہے وہ گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص اس رات کو شب بیداری کرتا ہے، رات کو شب زندہ داری کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، ساری رات اللہ کے حضور گزارتا ہے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، تسبیح و تعلیل میں، اور صبح کو روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک تو اس کے 10 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور دوسرا اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوستان محترم، یہ بخششوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، بخششوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جو ان بخششوں کو پا لیتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کو اس کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، اس کی لغزشوں کی طرف نہیں دیکھتا، اس کی خطاؤں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی رحمتوں کو دیکھتے ہوئے رب کائنات گناہ گاروں کو بھی جو ہے وہ بخشتا چلا جاتا ہے۔ میرے استاد، میرے شیخ، میرے مربی، میرے قبلہ شاہ صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بڑی راتیں ہیں نا، شب معراج ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، یہ جو بڑی راتیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، یہ کسی اور نیکوں کاروں کے لیے نہیں بنائیں، بلکہ رب کائنات نے یہ راتیں گناہگار لوگوں کے لیے بنائی ہیں، گناہگار لوگوں کے لیے بنائی ہیں، جو گناہگار ہیں، جو سارا سال مسجد میں نہیں آتے، نہ وہ جمعہ پڑھتے ہیں، نہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ کوئی اور تسبیح و تعلیل، نہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اگر وہ اس رات بھی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر قیام کر لیں، رکوع کر لیں، سجدہ کر لیں، اور اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لیں، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، بلکہ اپنی رحمت کی طرف توجہ کرتے ہوئے اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کو عابدوں کی عبادت پہ اتنا ناز نہیں ہوتا جتنا گناہگار کے آنسو پہ ناز آتا ہے، جتنا گناہگار کے گڑ گنانے پر، پکارنے پر، آنسو بہانے پر اور مغفرت طلب کرنے پر رب کائنات کو جتنا ناز آتا ہے نا، اتنا ناز اللہ رب العزت حاجیوں کے حج پر، عابدوں کی عبادت پر اور زاہدوں کی زہد اور تقوی پر اتنا ناز نہیں آتا جتنا گناہگار پہ اللہ رب العزت ناز کرتا ہے۔ وہ کیوں؟ عابد تو عبادت گزار جو ہوتا ہے وہ تو سارا سال اللہ کے حضور حاجی ہوتا ہے، عابد ہوتا ہے، تقوی میں جو ہے وہ پرویا ہوتا ہے، لیکن جو گناہگار ہے، گناہوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، لت پت ہوا پڑتا ہے، وہ تو سارا سال شیطان کے نرگے میں اور شیطان کے چنگل میں جو ہے وہ پنسا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو، جیسے ہی اس کے چنگل سے جان چھڑا کر میری طرف اس نے توجہ کی اور شیطان پر لعنت بھیجتے ہوئے میری طرف رجوع کیا اور مجھے پکارا اور مجھے یا رب کریم کہہ کے پکارا، دیکھو فرشتوں، آج یہ شیطان کے چنگل سے نکل کر مجھے پکار رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، مجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج کی شب کی برکت سے میں اسے بھی معاف فرما رہا ہوں، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما رہا ہوں، اس کی لغزشوں کو بھی معاف فرما رہا ہوں، اس کے سارے میں نے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور اسے بخش بھی دیا ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی انصاری صحابہ تھے، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن، یہ انصاری صحابی ہیں، نوجوان عمر ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت فرماتے، اتنی محبت فرماتے، اور محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوتے مبارک، نالین مبارک جو ہیں وہ گانٹھا کرتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین مبارک جو تھے یہ جوڑا کرتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ گانٹھا کرتے تھے، بعض روایات میں کہ اٹھایا کرتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جوڑ کے رکھا کرتے تھے، جوڑ کے رکھا کرتے تھے. آپ مدینہ میں ہیں تو مدینہ کے بازار سے گزر رہے ہیں، اور مدینہ کے شہر کی حدود سے تھوڑا سا باہر جب نکلے تو آپ نے ایک گناہ کو جو ہے وہ ہوتا ہوا دیکھا، گناہ دیکھ لیا. کوئی گناہ ہو رہا تھا، اپنی آنکھوں سے وہ گناہ دیکھا. جب دیکھ لیا تو اب خشیت الہی میں اور محبت الہی میں اور خوف خدا میں، کیونکہ عاشق تھا نا، مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرتا تھا، تو خشیت الہی میں جو ہے بجائے اس کے کہ وہ مدینہ کی طرف رخ کرتا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس کی طرف رخ کرتا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، لیکن اتنا خوف طاری ہو گیا رب کا اور مصطفیٰ کا کہ میں کیا دکھاؤں گا. وہ جانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کی خبر رکھتے ہیں، ہر خبر کی خبر رکھتے ہیں، ہر شے کے اوپر نظر رکھتے ہیں. اور حضور کو پتہ چل گیا تو پھر میں کیسے فیس کروں گا، کیسے اپنا منہ آگے دکھاؤں گا. بس وہ خشیت الہی میں خوف سے بجائے اس کے کہ وہ مدینہ پاک شہر میں آتے، مسجد نبی کی طرف جو ہے وہ رخ کرتے، وہ جنگلوں اور بیابان صحراؤں اور پہاڑوں کے بدن میں چلے جاتے. ایک روز گزرا، 2 روز گزرے، 3 روز گزرے. جب رات آتی تو پہاڑوں کے بدن میں چوٹیوں سے ایک درد بڑی سسکتی ہوئی آواز اٹھتی کہ مولا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، باری تعالیٰ تو مجھے معاف فرما، میری بخشش فرما، میری توبہ قبول فرما، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. روتے چلاتے واویلا کرتے، شور مچاتے اور سسکیاں لے لے کے آہو بکا کرتے رہتے. 40 دن گزر گئے، مدینہ پاک میں نہ آئے، مدینہ پاک شہر کی طرف تشریف نہ لائے. اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، جبریل امین کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے محبوب کو ایک تو میرا سلام دے دو، اور اسے جا کر میرا پیغام یہ دے دو کہ آپ کا ایک امتی مدینہ کے پہاڑوں میں میرے خوف سے اور میری خشیت الہی سے جو ہے وہ خوف زدہ ہو کر آنسو بہا رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے، رو رہا ہے. ان کو ڈھونڈیے، ان کو تلاش کیجئے، ان کی خبر لیجئے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جب جبریل امین آئے تو حضور نے صحابہ کو جمع کیا. صحابہ کو جمع کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کھڑا کیا کہ آپ جائیں مدینہ کے پہاڑوں میں نکلیں، ثعلبہ بن عبد الرحمن کو ڈھونڈ کے لائیں. نوجوانی ہے، کیا ہے؟ جوانی کا عالم ہے، لیکن خشیت دیکھیں، خوف الہی دیکھیں، رب کا خوف دیکھیں اور مصطفیٰ کا خوف دیکھیں. گناہ کیا نہیں ہے، فقط گناہ کو فقط اپنی آنکھوں سے صرف دیکھا ہے، گناہ کو فقط دیکھا ہے. بس وہ دیکھ کر بیابان جنگلات پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے عمر کو، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دونوں صحابہ کو بھیجا. آپ جائیں گے، پہاڑوں میں گئے، ایک چرواہا ملا، ان سے پوچھا کہ یہاں پہ اس نام کا ثعلبہ بن عبد الرحمن جوان آدمی ہے، شخص ہے، ان کا یہ نام ہے، یہ حلیہ ہے، یہ خد و خال ہے، اس نسب سے ہیں، وہ بھی انصاری صحابی تھے. تو انہوں نے کہا میں نے دن کو تو نہیں دیکھتا، لیکن جیسے ہی رات ہو جاتی ہے تو ان پہاڑ کی وجدان میں سے، پہاڑوں کے درمیان میں سے جو ہے ایک رات کو بڑی ہی درد بڑی جو ہے وہ آہیں اور بکائیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جو بہت بڑا گناہ گار ہے، بہت بڑا کوئی پاپی ہے، بہت بڑا اس نے کوئی گناہ کر لیا ہے. اتنی درد بڑی آہوں سے اور بکاؤں سے جو ہے وہ روتا ہے، چلاتا ہے. تو آپ سمجھ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ہیں
جب رات کا پچھلا پہر آیا اور جس پہلو سے وہ آواز آئی، وہ چیخوں کی آواز آئی، تو آپ اس طرف رک کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو پا لیتے ہیں، خشیت الہی میں مستغرق ہے، آہو بکا کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ جب آپ کو دیکھا تو خوف سے آپ خشیت الہی میں لرزہ طاری ہو کر گر پڑتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، اپنی گود میں ان کا سر انور رکھا، ہاتھ پھیرا، اور میں چلو آپ کو حضور یاد کر رہے ہیں۔ آپ کو حضور، بولیے، آپ کو حضور یاد کر رہے ہیں۔ دوستان محترم، وہ آگے سے عرض کرتے ہیں میں کیسے جاؤں، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، میں کیسے سامنا کروں، میں کیسے ان کو فیس کروں گا۔ پھر انہوں نے اصرار کیا کہ آپ چلیں، آپ کو حضور نے یاد کیا ہے، 40 دن ہو گئے ہیں آپ حضور کو سامنے نہیں آئے، ہمیں نظر نہیں آئے، حضور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ آگے سے عرض کرتے ہیں ایک شرط ہے، میں اس طریقے سے جاؤں گا کہ جب حضور مصلی امامت پہ ہوں اور حضور نماز شروع کروا چکے ہوں اور پیچھے سے ہم داخل ہوں، نماز میں شامل ہو جائیں، میں اس شکل میں حضور کے پاس جاؤں گا۔ تو ایسے ہی وہ قریب لے کے آئے، جیسے حضور نے نماز پڑھانا شروع کی وہ پیچھے سے آ کے شامل ہوئے، حضور نے سلام پھیرا، عمر کو دیکھا، حضرت سلیمان فارسی کو دیکھا، تو حضور نے فرمایا میرے سالبہ کا کیا بنا، میرے سالبہ کا کیا بنا؟ تو جب دیکھا تو اسی طرح خوف الہی میں اور خوف مصطفیٰ میں، خشیت الہی میں اور محبت الہی میں اور محبت رسول میں گر پڑے، ہاتھ پھیرا، ہوش آئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے کہ میں نے کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھ لیا ہے، میں بہت بڑا گناہ کار ہوں، میں بہت بڑا سیاکار ہوں۔ تو وہ بہت چلانے لگ پڑے، رونے لگ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں خبر نہیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ آپ کے گناہوں سے بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے، رحمتی وسیعت کل شیء ہے، ہر چیز سے وسیع ہے۔ تو فوراً اللہ پاک نے پھر یہ آیت قرآن کی، حضور نے فرمایا آپ نے آیت نہیں سنی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آیات پڑھ کے سنائی، جبریل امین پھر آئے، یہ آیات لے کے آئے، تو حضور نے ان کو پڑھ کے سنائی، آپ یہ دعا کریں اللہ رب العزت آپ کے سارے پچھلے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ ان کی طبیعت نہ ڈھال ہوئی، 40 دن سے پتہ نہیں کچھ کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو ان کو اپنے گھر لے جائیں۔ مختصر یہ کہ 3 دن گزرے تھے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، سالبہ کی طبیعت بہت حالت سعد ہو چکی ہے، بہت ناساز ہو چکی ہے، قریب المرگ ہے، چلیے ان کا پتہ کیجئے۔ حضور نے صحابہ کو ساتھ لیا اور حضرت سالبہ کے گھر چلے گئے۔ قربان جائیں حضرت سالبہ بن عبد الرحمن کے کہ حضور ان کی تیمارداری کرنے کے لیے، ان کا پتہ لینے کے لیے حضور خود تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ دوستان محترم جب قریب گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کی حالت جو ہے وہ بڑی ناساز تھی، بڑے کمزور ہو چکے تھے، اگر اٹھنا چاہتے تو اٹھ نہ سکتے تھے، بیٹھنا چاہتے تو بیٹھ نہ سکتے تھے۔ حضور نے ان کا سر انور اپنی گود میں لیا اور گود سے ہٹا لیا، جب ہٹا لیا عرض کی یا رسول اللہ میرا سر اس قابل نہیں ہے، میرے گناہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ گناہ ہے، میرا سر اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی گود میں اپنا سر انور جو ہے وہ رکھ سکوں۔ تو سر ہٹا کر جب اتنا ہٹا لیا تو رحمت خداوندی جو ہے، رب کا جو ہے وہ عشق اور محبت اپنے بندے کے ساتھ جو ہے وہ جوش میں آیا، جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے محبوب کو ایک تو میرا سلام کہہ دو اور دوسرا اس نوجوان شخص کے بارے میں سالبہ بن عبد الرحمن کے بارے میں فرما دو کہ اے سالبہ اللہ رب العزت نے آپ کی اس خشیت الہی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے اور تیرے پچھلے سارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیا ہے۔ جب اتنا سلام آیا اور حضور نے وہ عمل پڑھ کے سنایا، وحی کا نزول سنایا،
اتنے میں حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن نے چیخ ماری، اور چیخ ماری تو ان کی روح جو ہے وہ قفس انثی سے پرواز کر گئی۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ ان کے غسل اور تدفین کا اہتمام کرو۔ اہتمام کیا گیا، حضور نے خود جو ہے وہ ان کا جنازہ جو ہے وہ اٹھایا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کے جنازے میں شریک ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ہم نے کیا دیکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے قدموں پہ، اپنے پاؤں مبارک کی انگلیوں پہ چل رہے ہیں، پبوں پہ چل رہے ہیں، پورا پاؤں مبارک زمین پر نہیں رکھ رہے، اور ہم یہ دیکھتے رہ گئے۔ لیکن جیسے ہی تدفین مکمل ہوئی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آج ہم نے ایسا عمل دیکھا ہے کہ آپ اپنے پورے پاؤں بھی زمین پر نہیں لگا رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ رب العزت نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کے جنازے میں اتنے فرشتوں کو زمین پہ اتار رکھا تھا کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ تو 2 مرتبہ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کے لیے حضرت جبریل امین خود زمین پہ اترے، اور خود رب کائنات نے 2 مرتبہ اس جوان کے لیے وحی فرمائی۔ دوستان محترم، جب یہ دل کا حال بدلتا ہے نا تو پھر اوپر کا حال بھی، بولیے، اوپر کا حال بھی بدل جاتا ہے۔ جب دل کی دنیا تبدیل ہوتی ہے، بدلتی ہے، تو رب کائنات پھر آسماں کا نظام بھی بدل دیتا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پیغمبر ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ رسول ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرے محبوب کا امتی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ ثعلبہ بن عبد الرحمن ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، پھر رب کائنات جب بخشنے پہ آتا ہے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو، سیاہکاروں کو، گناہوں میں جکڑے ہوئوں کو، گناہوں میں لت پت ہوئے کو بھی بخش دیتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے شخص کا تو آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے نا، وہ ایک شخص تھا یہ کہ جس نے 99 لوگوں کے قتل جو ہے وہ کیے ہوئے تھے، خون بہایا ہوا تھا، اور اس نے کسی عام عالم سے پوچھ لیا، اس نے کہا تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، اس نے اس کو بھی کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ 100 انسانیت کا اس نے بے گناہ جو ہے وہ خون بہایا ہوا تھا۔ لیکن جب دل کی کیفیت بدلی اور جب دل کی دنیا تبدیل ہوئی تو اللہ رب العزت نے پھر اس کو ہدایت دینی تھی نا، بخشنے تھا، تو رب کائنات نے پھر اسے بھیجا۔ راستے میں موت واقع ہو گئی، فرشتوں کو اپنے اپنے کام پہ لگا دیا، اپنے اپنے کام پہ لگا دیا۔ ادھر رب کی رحمت جوش میں آئی، جوش میں آئی، اور ادھر کی زمین زیادہ لمبی تھی، زیادہ دور تھا اپنی منزل کے، تو حضور اللہ پاک نے اس زمین کو، اس کو حکم دے دیا کہ اے زمین تو کیا ہو جا، بولیے، یہ تو سنتے رہتے ہیں نا، سکڑ جا۔ تو ادھر زمین کو سکاڑ رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، مختصر کر رہا ہے، اور ادھر اس کی رحمت جو ہے وہ برس رہی ہے۔ دکھانا یہ مقصود تھا، بتانا یہ مقصود تھا کہ جو بھی رب کی بارگاہ میں سچی اور پکی اور توبتن نصوحا کرتا ہے، پکی اور سچی توبہ کرتا ہے، خالص نیت سے توبہ کرتا ہے، اور دوبارہ اس گناہ کو پوری زندگی میں کرنے اور اس کا خیال پیدا نہ ہونے کا خیال کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، رب کائنات پھر آسماں کا نظام بھی بدل دیتا ہے۔ دوستان محترم، آج کی شب بڑی عظیم شب ہے، جس طرح شب قدر 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح یہ رات بھی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں بڑی ہیں، کسی کی 300 سال ہے، کسی کو 400 سال ہے، کسی کی 200 سال ہے، تو ہماری عمریں تو مختصر ہیں، تو ان کے اعمال تو بہت زیادہ ہوں گے، ان کی نیکیاں تو زیادہ ہوں گی۔ حضور مسکرائے، میں گھبراؤ نہیں، اللہ نے اگر آپ کو عمریں تھوڑی دی ہیں تو آپ کی میری نسبت سے اللہ پاک نے آپ کو ایسی ایسی راتیں عطا کر رکھی ہیں کہ جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، 1000 مہینوں سے، بولیے، افضل و اعلیٰ ہے۔ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بخششوں اور مغفرتوں کی رات جو ہے وہ فرمایا ہے۔
کہ اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی مانگتا چلا جاتا ہے، جو بھی طلب کرتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کو اس رات کی برکت سے اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت غروب آفتاب کے وقت جو ہے وہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، آسمان بولیے دنیا پہ آ جاتا ہے، اور طلوع فجر تک جو ہے وہ فرشتوں کو گواہ بنا بنا کر اور پکارتا رہتا ہے، ندا دیتا رہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے کچھ مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے کچھ اولاد کی تمنا کرنے والا، میں اس کی خالی جھولیاں بھر دوں، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کامل بخشش اور مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ اس رات جو بھی بندہ اس کی بارگاہ میں طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ تو حضور نے جو بھی فرمایا کیا فرمایا؟ بولیے سچ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ سچ فرمایا۔ اور جو اس تیقن اور جو اس ایمان اور اس یقین سے اللہ سے مانگتا ہے، پھر اللہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اس کی خطاؤں کو نہیں دیکھتا، اس کی لغزشوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے اور سب کی بخشش اور مغفرت فرماتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت آج کی اس شب کو ہمیں پانے اور قیام اللیل کرنے، شب بیداری کرنے، شب زندہ داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ضائع مت کیجئے گا، ضائع مت کیجئے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 اشخاص کی سوائے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 اشخاص کے سوا باقی سب کی جو ہے وہ اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ مشرک کی نہیں فرماتا، کاہن کی نہیں فرماتا، جادوگر اور شراب پینا زانی کی نہیں فرماتا، قطع تلقی کرنے والے کی بخشش نہیں فرماتا، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا اس کی بھی بخشش نہیں فرما دیتا، بلکہ انہیں اللہ رب العزت مہلت دے دیتا ہے کہ شاید یہ اگلے سال تک کیا کر لیں، رجوع کر لیں۔ کیا کر لیں؟ رجوع کر لیں، اللہ سے پکی اور سچی جو ہے وہ کیا کر لیں، توبہ کر لیں۔ اور اس رات حضور نے فرمایا ہر شخص کے نامہ اعمال جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے حضور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حضور ہر شخص کا نامہ اعمال فرشتے پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو احادیث میں آتا ہے کہ ہر بندے کا نامہ اعمال، اس کا رزق، اس کی زندگی، اس کی موت اور اس کا مقدر جو ہے اس وقت لوح محفوظ پر محفوظ کر دیا جاتا ہے جب وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ 10 دن کا ہوتا ہے۔ جب اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے اس وقت اس کا یہ 4 چیزیں اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے۔ اور اس رات پھر کیوں فرشتے پیش کرتے ہیں؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض فرشتوں کی ٹیم جو ہے، گروہ جو ہے، وہ اللہ رب العزت کے ہفتہ وار ہر بندے کا نامہ اعمال پیش کرتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پیر کے پیر اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ہر جمعرات اللہ ہر بندے کا، فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے ہاں بندے کا جو ہے وہ نامہ اعمال پیش کرتے ہیں۔ اور اس روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس شب جو ہے ہر بندے کا نامہ اعمال اللہ کے حضور جو ہے وہ فرشتے پیش کرتے ہیں۔ اور اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ جب فرشتے میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش فرما رہے ہوں تو میں غفلت کی نیند نہ سویا ہوا ہوں، بلکہ قیام میں ہوں، رکوع میں ہوں، سجدہ میں ہوں، یا حالت روزہ میں ہوں، حالت روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ساری رات ایک تو قیام کیا کرو اور دوسرا اگلے دن روزہ رکھا کرو، تاکہ تم سارا دن اور ساری رات جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش رہو، اور اللہ جب تمہارے نامہ اعمال کو دیکھنا چاہے اور فرشتے پریزنٹ کریں، پیش کریں، تو اللہ رب العزت وہ جو لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی 4 چیزیں ہیں وہ ان لکھی ہوئی چیزوں کو رب کائنات مٹا دیتا ہے، اور نہ لکھی ہوئی چیزوں کو رب کائنات لکھ بھی دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس رات ہر بندے کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر بندے کا فیصلہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اگلے سال اس بندے نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ اس رات بندے نے اگلے سال کیا کھانا ہے، کتنا رزق کمانا ہے،
اس کی موت کہاں ہونی ہے، اس کا مقدر جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو بندہ سچی اور پکی توبہ کر لیتا ہے، اگر اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی لکھی ہوتی ہے تو اس رات کے صدقے سے رب کائنات لکھی ہوئی چیزوں کو مٹا دیتا ہے اور نہ لکھی ہوئی چیزوں کو اس کے مقدر میں لکھ بھی دیتا ہے۔ دوستان محترم، یہ کوئی عام رات نہیں ہے، آج فیصلے ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ بولیے، آج اللہ کے ہاں کیا ہوں گے؟ فیصلے ہوں گے، اور فرشتے آپ کا، میرا، ہم سب کا جو ہے وہ نامہ اعمال اللہ کے حضور کیا کریں گے؟ پیش کریں گے۔ تو جب پیش ہو رہا ہو آپ کا نامہ اعمال، تو ہم کیا کر رہے ہو؟ ہم پٹاخے بجا رہے ہو، ہم شرلیاں چلا رہے ہو، ہم ریکلے چلا رہے ہو، ہم عیاشی اور فواشی کے اور یعنی کے دندے کر رہے ہوں، اور برائی کے کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہو، اور یا غفلت کی نیند جو ہے وہ سو رہے ہو، تو پھر اللہ کیا لکھے گا؟ اللہ کیا لکھے گا؟ ہمارے مقدر میں برا ہی لکھ دے گا، ہمارے مقدر میں کچھ اور ہی وبائیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، بہت سارا کچھ لکھ دیتا ہے۔ تو اللہ کے حضور جب نامہ اعمال فرشتے پیش کر رہے ہوں تو یہ ضروری یہ امر ہے کہ ہم اللہ کے حضور اس وقت قیام میں ہوں، اس وقت رکوع میں ہوں، اس وقت سجود میں ہوں، یا اس وقت تسبیح و تحلیل میں ہوں، یا صبح کو شب بیداری کر کے صبح کو روزہ رکھ کے اس کی بندگی میں ہوں، اس کی بندگی میں ہوں۔ تو یہ ضروری یہ امر ہے کہ آج کی اس شب کو ایک تو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا نامہ اعمال آج اللہ کے حضور کیا ہونا ہے؟ بولیے کیا ہونا ہے؟ پیش ہونا ہے۔ اور دوسرا، کل کو سب نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولیے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت، اب ماشاءاللہ کی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سٹاپ کر دیں۔ تو ایک تو ساری رات قیام کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، درود پاک کا پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت کی تسبیح پڑھنی ہے، اور دو رکعت نفل جو ہیں وہ پڑھنے ہیں، اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص جو ہے وہ کم از کم 8 مرتبہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ ہر رکعت میں۔ تو 12 نوافل پڑھیں، 20 پڑھیں، 50 پڑھیں، 100 پڑھیں، قیام کریں، دن کو روزہ رکھیں، سحری کریں، نماز 5 وقت کی ادا کریں۔ کل انشاءاللہ غروب آفتاب کے وقت جو ہے جب آپ روزہ افطار کریں گے تو اللہ کے حضور جب آپ دعا مانگیں گے تو خدا کی عزت کی قسم حضور کے فرمان کے تحت اس کے پچھلے گناہوں کو رب کائنات معاف فرما دیتا ہے، اور اس کو اس طرح گناہوں سے پاک اور مصفا کر دیتا ہے کہ جس طرح اس کی ماں نے اسے ابھی جو ہے وہ جنم دیا ہو، ابھی جو ہے وہ کیا کیا ہو؟ جنم دیا ہو۔ تو آئیے آج کی شب کو اللہ کے حضور جو ہے وہ گزاریں، اللہ کی بارگاہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں قیام اللیل کریں، خشیت الہی میں روئیں۔ اگر رونا نہیں آتا، حضور نے فرمایا کہ رونے والا منہ بنا لیا کرے، اللہ کے حضور گڑ گڑایا کریں، رویا کریں۔ اور خدا کی عزت کی قسم وہ ذات 70 ماؤں سے بھی زیادہ کیا کرتی ہے؟ بولیے کیا کرتی ہے؟ پیار کرتی ہے۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے۔ بندہ ایک قدم آگے جاتا ہے، وہ پکار کر کہتا ہے کہ اے بندے، جب تو ایک قدم میرے پاس آتا ہے تو میں 10 قدم تیرے پاس آتا ہوں، پھر میں تیرے کان بن جاتا ہوں، پھر میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں، حتیٰ کہ پھر میں تیری زبان بن جاتا ہوں جو تو کہتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیفیت، وہ لمحات وہ کب آتے ہیں؟ جب بندہ خالصتاً خلوص نیت کے ساتھ ایک تو توبتاً نصوحا پکی اور سچی توبہ کرتا ہے، اور دوسرا اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو خدا کی عزت کی قسم اللہ اس کو رائگاں نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا، اس کی کامل جو ہے وہ بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔